الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة كذبت ثمود وعاد بالقارعة فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية۔ یہ سورہ الحاقہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ اس سورہ مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے قیامت کی ہولناکیوں کو بیان فرمایا۔ اس کے بعد پھر مجرمین جو دعوت توحید اور انبیاء کرام علیہ السلام کے دشمن اور گستاخ بنے، ان کی تباہیوں کا ذکر فرمایا۔ پھر قیامت کا ایک منظر بیان فرماتے ہوئے رب تبارک و تعالی نے اہل جنت کو ملنے والے انعام اور جہنمیوں کو ملنے والی سزا کا ذکر فرمایا۔ وما الحاقہ، وہ یقینی طور پر آنے والی، حق ہونے والی۔ مل حاقہ، وہ کیا ہے حق ہونے والی؟ یہ عموماً سوال ہوتا ہے کسی بندے کے سامنے بات کی، جب وہ سوال نہیں ہوتا، صرف اگلے بندے کے ذہن میں اس کی عظمت بٹھانا مقصود ہوتی ہے۔ تمہیں پتہ ہے وہ بندہ کون ہے؟ اسے پتہ نہیں ہوتا وہ کون ہے، پتہ ہوتا اسے کون ہے، لیکن صرف اس کی عظمت بیان کرنے کے لیے وہ بندہ جو ہے نا اس کے متعلق ادراک نہیں رکھتا، اسے جانتا نہیں ہے، صرف اس کی عظمت اس کے دل میں بٹھانے کے لیے، اس کی بڑائی بیان کرنے کے لیے یہ انداز اختیار کیا جاتا ہے۔ رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جی دیکھیں الحاقہ، وہ یقینی طور پر واقع ہونے والی۔ مل حاقہ، وہ کیا ہے حق ہونے والی، وہ یقینی طور پر آنے والی کیا ہے۔ وما ادراک ما الحاقہ، تمہیں کیا علم وہ حق ہونے والی کیا ہے۔ یہ قیامت کی ہولناکی دیکھیں کہ رب تبارک و تعالیٰ اسے کیسے انداز میں بیان فرما رہا ہے۔ جی رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کذبت ثمود وعاد بالقارعہ، میں قوم سمود نے اور قوم عاد نے، صالح علیہ السلام کی قوم نے اور ہود علیہ السلام کی قوم نے دلوں کو دہلا دینے والی کو جھوٹا کہہ دیا۔ یہ قیامت تو دلوں کو دہلا دینے والی تھی، انہوں نے اسے جھوٹا کہہ دیا۔ فاما ثمود فاہلکوا بالطاغیہ، رہے قوم سمود تو فرمایا ہم نے انہیں سخت چنگھاڑ کے ذریعے ہلاک کر دیا، انہیں سخت چنگھاڑ کے ذریعے تباہ کر دیا۔ اور فرمایا رب تبارک و تعالی نے وَأَمَّا عَادٌ، اور رہی قوم عاد تو ہم نے انہیں سخت ترین گرجدار تیز آندھی کے ساتھ تباہ کر دیا، تیز آندھی کے ذریعے تباہ کر دیا۔ اور فرمایا رب تبارک و تعالی نے سخرها علیہم 7 لیال و8 ایام، ہم نے ان پر 7 راتیں 8 دن مسلسل تیز آندھی مسلط کر دی، تیز آندھی مسلط کر دی۔ شوال کے مہینے میں ایک بدھ سے لے کر دوسرے بدھ تک ان پر آندھی رہی، اور پورا ہفتہ اڑ اڑ کے کبھی کہیں گرتے کبھی کہیں گرتے، آخری وقت میں ان کی موت ہوئی۔ بتائیں بھائی، یہاں بندہ چارپائی پہ لیٹا ہوا کو بندہ چارپائی کو تھوڑا سا پاؤں ہی مار دے بچہ تو بندہ بے سکون ہو جاتا ہے، ہوتا نہیں ہوتا؟ تو بتائیں کس قدر تیز آندھی ہو، اڑ اڑ کے نیچے گر رہے ہوں لوگ، کیا بنا ہوا۔ رب تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا فَتَرَ الْقَوْمَ فِيهَا سَرْعَا، فرمایا تو نے دیکھتا ہے نا وہ تمہیں بچھاڑے ہوئے لگتے، جیسے بچھاڑ دیا جاتا ہے نا بندہ، ایسے لگتے تجھے كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَةٍ، اور تجھے گویا کہ وہ ایسے لگتے تھے جیسے خشک کھجور کے تنے گرے ہوئے، لمبے لمبے قد ان کے۔ فرمایا رب تعالی نے فَهَلْ تَرَىٰ لَهُم مِّن بَاقِيَةٍ، اے میری بات سننے والے تجھے ان میں کوئی باقی نظر آتا ہے؟ کوئی نظر آتا ہے تمہیں ان میں سے کوئی بچا ہو؟ ایک بھی نہیں چھوڑا ہم نے۔ رب تعالی نے فرمایا کہ وَجَاءَ فِرْعَوْنُ وَمَنْ قَبْلَهُ، اور فرعون بھی آ گیا، ومن قبل، اور اس سے جو پہلے تھے، والمؤتفقات، الٹائے جانے والی بستیاں، بالخاطئہ، انہوں نے بھی خطا کی، رب کی دعوت کے سامنے اکڑ گئے، نبیوں کے سامنے بدماشی کرنے لگے، ان کے مخالف ہو گئے۔ رب تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا فَعَصَوْا رَسُولَ رَبِّهِمْ، ان سب نے اپنے رسول کی نافرمانی کی ہے۔ اللہ تعالی نے فرمایا فَأَخَذَهُمْ أَخْذَةً رَابِيَةً، پھر اللہ تبارک و تعالی نے انہیں پوری قوت کے ساتھ پکڑ لیا۔
پوری قوت کے ساتھ رب نے انہیں گرفت میں لے لیا۔ وَإِنَّا لَمَّا طَغَى الْمَاءُ، جب پانی نے سر اٹھایا، حَمَلْنَاكُمْ فِي الْجَارِيَةِ، ہم نے تمہیں پھر کشتی میں سوار کر لیا، حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کو، لِنَجْعَلَهَا لَكُمْ تَذْكِرَةً، تاکہ ہم تمہیں ایک یادگار بنا دیں، وَتَعِيَّهَا أُذُنٌ وَاعِيَةٌ، تاکہ یاد رکھنے والے کان اسے سن کر یاد رکھ لیں۔ یہ ذہن میں رہے کہ باتوں کو یاد رکھنا، تاریخ کو یاد رکھنا، اس کی یہ فضیلت آیت مبارکہ کے اس حصے سے ثابت ہوتی ہے۔ رب نے فرمایا ہم نے تمہیں یادگار بنایا تاکہ کان یاد رکھنے والے تمہیں یاد رکھ لیں۔ سمجھ آیا نا مسئلہ؟ کتابوں میں بھی بات موجود ہے، کان بھی یاد رکھیں، سارا انحصار کتاب پر ہی نہ ہو۔ آقا علیہ السلام کا فرمان ہے کہ تم مردوں کے منہ سے علم حاصل کرو، مردوں کے منہ سے علم حاصل کرو، مردوں ان سے علم حاصل کرو۔ حضرت امام غزالی رحمہ اللہ جو ہے نا، آپ پڑھ کے جو آ رہے تھے اتنا عرصہ پورا، کئی سال کی محنت تھی آپ کی، وہ کتابیں آپ نے رکھی ہوئی تھی، راستے میں ڈاکو پڑ گئے، انہوں نے ساری کتابیں چھین لی، باقی ان سے سامان چھینا، ان سے بھی چھین لیا، وہ ڈاکو کو کیا پتا کیا چیز ہے اس میں، انہوں نے کتابیں چھین لی۔ تو امام غزالی رحمہ اللہ رونے لگے، تو انہوں نے کہا تو کیوں روتا ہے بھائی؟ امام غزالی کہنے لگے میں جو کچھ پڑھ کے آیا تھا تم نے سارا چھین لیا ہے۔ تو ان ڈاکو میں سے ایک بولا، کہنے لگا وہ علم کون سا جو چوری ہو جائے؟ امام غزالی پہ یہ بات ایسی اثر کر گئی، آپ نے ایک مرتبہ تو ان سے وہ لے لیے سارے کاغذات، گھر آ کے اکیلے تنہائی میں بیٹھ کے 3 سال میں سارے زبانی یاد کر لیا ہیں جی۔ تو یہ یاد رکھنا جو ہے نا اتنی بڑی بات ہے، یاد رکھیں اپنے بچوں کو نا۔ پب جی بھی آ گئی اب تو یہاں، پتہ نہیں کون سی گیموں پہ لگا دیا، خدا خراب کرے، بچے گیمیں کھیل رہے ہیں، اچھے بولے ہمارے ڈیڈ کہتے ہیں نہیں کھیلیں، پاں پاں کہتے ہیں، میں کہا وہ پاں پاں ہے، ابا ہوتا ڈانگ مارتا تیری کھتی میں، تو یہ کہتا ہوں کیا کر رہا تو انسان بن، یہ کون سا کام ہے گیم والا؟ اچھا جیسے بھی پوچھے نا جی آپ کے بچے کیا کرتے ہیں، نہیں میرا بچہ تو کوئی غلط کام نہیں کرتا، بس گھر میں بیٹھ کے گیم کھیلتے ہیں، کارٹون دیکھ لیتے۔ میں نے کہا کارٹون کا بچہ کارٹون ہی دیکھے گا اور کیا دیکھے گا؟ کارٹون کیوں دیکھے بھائی؟ تمہیں نہیں پتا کارٹون میں کیا کفریات بھرے ہوئے آ رہے ہیں؟ انڈیا کے کارٹون جو آتے ہیں ان میں ان کی ہندوانہ تہذیب ہے بھائی، انگریزوں کے جو آئیں گے کارٹون ان میں انگریزوں کی تہذیب ہوگی، بچوں کو کیا دے رہے ہو آپ؟ یہی گھر بٹھا کے بچوں کو کسی رسول اللہ علیہ السلام کی حدیث کی کسی کتاب کا درس دے دو، بچوں کو لگایا شروع میں کارٹونوں والی کاموں پہ ہے، تو بچہ پڑھتا پڑھتا کہیں بھی پہنچ جائے وہ ٹک ٹاک بنے گا اور کیا بنے گا، ہے یا نہیں ایسا؟ مجاہد نہیں بنتے پھر، دینی غیرت اور حمیت رکھنے والے بچے پھر تیار نہیں ہوتے، ہمیں سمجھ نہیں آتی ہم اپنی نئی نسل کو دے کے آ رہے ہیں۔ رب نے فرمایا وَتَعِيَّهَا أُذُنٌ وَاعِيَةٌ، فرمایا کہ رب کے نبی کے دشمن جس دن تباہ ہوں نا، وہ واقعہ جو ہے نا کان یاد رکھنے والے یاد رکھیں۔ رب نے یہی فرمایا نا، میں کہ ہم نے ان سب کو ڈبو دیا، پوری قوم تباہ ہو گئی، لاکھوں لاکھ لوگ پانی میں غرق ہو گئے، فرمایا کہ یہ ہم نے اس لیے تمہیں نصیحت بنا دیا ہے، یادگار بنا دیا ہے، تاکہ کان یاد رکھنے والے یاد رکھیں اور آگے منتقل کرتے جائیں، لوگوں کو سناتے جائیں، پہنچاتے جائیں، لوگوں کو بیان کرتے جائیں۔ نبی کے ٹکر میں جو آتا ہے نا رب اسے ایسے ذلیل فرماتا ہے۔ کیسی بات ہے؟ یہ باتیں یاد رکھنے والی تھی۔ رات کو دادی، وہ بوڑھی دادی جو ہوتی ہے نا بیچاری چل نہیں سکتی، وہ بھی رات کو بھوتوں کے واقعات سناتی ہے پوتوں کو، سلانے کے لیے بھوتوں کے واقعات سناتی ہے۔ وہ بچے بیچارے جو رات کو جا کے ریلیز کرتے ہیں نا یورین اپنا، وہ پہلے ہی ہر چیز آؤٹ کر بیٹھتے ہیں واقعہ سن کے۔ خدا کے لیے رات کو سوتے وقت نا کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے تذکرے سنایا کریں جی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں ایک جگہ سے گزرا تو ایک صحابی جو ہے نا ان کی بولنے کی آواز آ رہی تھی، میں وہیں رک گیا، حضور کی سیرت بیان کر رہے ہیں، کہتے میں نے دروازے پہ دستک دی، وہ باہر آیا، میں نے کہا کیا کر رہے تھے آپ؟ انہوں نے کہا میں اپنے بچوں کو جمع کر کے نا حضور کا کردار بیان کر رہا تھا، حضور کی سیرت بیان کر رہا تھا۔ ایک مائی صاحب ہیں، ان کے بیٹے، ان کے شوہر جو ہے نا وہ حبشہ گئے تھے، وہ فوت ہو گئے وہیں پر، تو ان کے 2 بچے وہاں پیدا ہوئے، چھوٹے چھوٹے بچے تھے، وہ وہاں سے روانہ ہوئے نا، حبشے میں انہیں اطلاع پہنچی کہ حضور مدینے آ گئے ہیں، حبشے سے روانہ ہوئی، پورے راستے میں کھانے کے لیے کوئی شے نہیں ملی، بچے روتے تھے بیچارے، ماں جو ہے نا انہیں پتہ کیا کہتی تھی جب روتے تھے، کہتے بچے دیکھو میری بات سنو، ہم نے مدینے پہنچ کے حضور سے ملنا ہے،
لہذا رونا نہیں ہے تم نے. بچے اتنا سنتے چپ ہو جاتے تھے. یار اتنی تو محبت بندہ بچوں کے دل میں ڈالے نہ ہیں، اتنی محبت ہی نہ ڈالے بندہ اپنے بچوں کے دل میں کریم آقا علیہ السلام کی، تو پھر بتائیں وہ کیا ایمان دیا ہے، کیا ادب دیا ہے اس باپ نے اپنے بچے. وہ مائی صاحبہ جو ہے نا مدینہ شریف پہنچی تو کیا ہوا کہ وہ بچہ جو ہے نا ہنڈیا لے کے آ رہی تھی، اس کے ہاتھ سے چھوٹ گئی، تو پورا سالن جو ہے نا بچے پہ گر گیا. اس بچے کا نام بھی محمد تھا. پورا سالن گر گیا اس بچے پر. ماں تھی پریشان ہو گئی، بچے کو اٹھایا سیدھی حضور کے پاس آئی، سیدھی آقا علیہ السلام کے پاس آئی اور زور سے کہنے لگی یا رسول اللہ ہم نے ہجرت کی، ہم مکے سے حبشہ گئے، میرا شوہر فوت ہو گیا، اب میں یہاں آئی ہوں تو میرا بچہ جو ہے نا وہ جل گیا، میں کیا کروں. آقا علیہ السلام نے اسی وقت اپنا ہاتھ پھیرا اس بچے پر، ساری جلن بھی دور ہوگی، سارا زخم بھی دور ہو گیا، جلد بھی ٹھیک ہو گئی. بتائیں بھائی وہ بچہ جب بڑا ہوا نا وہ لوگوں کو کہتا تھا، لوگ کہتے ہو یار سنا تیرا کی تعارف ہے. وہ کہتے جی میرا تعارف یہ ہے کہ میں آقا علیہ السلام، میں جب آقا علیہ السلام باہر سے آئے تھے نا کسی علاقے سے، تو میں بھاگ کے آگے گیا تو آقا علیہ السلام نے مجھے اٹھا کے اپنی اونٹنی کے آگے بٹھایا. تو یہ کہتے تھے کہ انہوں نے کہا جی تیرا کی تعارف ہے. انہوں نے کہا میرا تعارف یہ ہے میں مکہ سے میری ماں جو ہے نا حبشے گئی، حبشے سے پھر میری ماں مدینہ آئی، میں پھر جل گیا تھا، میرے سارے زخم لجپال نبی نے اپنے لوا پہ دہن لگا کے ہاتھ پھیر کے ٹھیک کیے. میں وہ یار بندے کا تعارف بھی ایسا ہونا چاہیے. ہاں جی تواڈے منڈے کی تعارف ہے، میرا منڈا جی علامہ کارٹون ہے جی، وہ بڑا جناب پب جی کھیلتا ہے. توبہ نعوذ باللہ. یار کیا میں حقیقت کہہ رہا ہوں، یہ پب جی گیم کھیلنا جو ہے نا یہ کفر ہے. کیا ہے؟ کفر ہے. اور اس میں جو بتوں کو دکھایا جاتا ہے، بتوں کی فتح کروائی جاتی ہے. میں نے سنا ہے کہ میں نے اللہ تعالیٰ بچائے دیکھا ہی نہیں کبھی بھی، تو سنا ہے میں نے کہ ایسی کوئی کیفیت ہے کہ بت کو جو ہے نا وہ سامنے لایا جاتا ہے، اس کے سامنے ماتھا ٹیکتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک. وہی تہذیب آ رہی گنگا جمنی کی نہیں آ رہی ہیں، نعوذ باللہ بت پرستی کی طرف لے کے جا رہے ہیں لوگ. رب تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا جی دیکھیں اللہ اکبر، فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ، میں قیامت والے دن جب پہلی بار سور پھونکا جائے گا تو وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ، فرمایا کہ زمین اور پہاڑ جو ہیں فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً، ایک ہی لمحے میں آنن فانن چورا چورا کر دیے جائیں گے. پہاڑ بھی اور زمین بھی، کوئی شے نہیں بچے گی. اور فرمایا رب تبارک و تعالی نے فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ، اس دن واقع ہونے والی واقع ہو جائے گی. وَانشَقَّتِ السَّمَاءُ فَهِيَ يَوْمَئِذٍ وَاهِيَةٌ، آسمان اس دن پھٹ جائے گا اور اس دن آسمان انتہائی کمزور ہوگا. کہتے ہیں نا واہیات حرکت کی ہے، واہیات کا مطلب ہوتا ہے کمزور حرکت. یہ کام آپ کا بڑا انتہائی کمزور ہے، کیوں کر دیا آپ نے یہ ہیں جی. تو فرمایا واہیا، میں کہ یہ اس دن انتہائی کمزور ہو جائے گا. والملک علی ارجائها، آسمان فرشتے سارے آسمان کے کناروں پر کھڑے ہو جائیں گے، بالکل کناروں پہ کھڑے ہوں گے فرشتے. اور اس دن فرمایا رب تبارک و تعالی نے وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ، تیرے رب کے فرشتے جو ہیں تیرے رب کے عرش کو 8 فرشتے اپنے اوپر اٹھائے ہوئے ہوں گے. تیرے رب کے فرشتے تیرے رب کے عرش کو اپنے اوپر اس طرح اٹھائے ہوں گے، وہ 8 کی تعداد ہوگی ان کی. یومئذ تُعْرَضُونَ، اس دن تم سب کو پیش کیا جائے گا. لا تخفى منکم خافیہ، تم میں سے کوئی بھی پوشیدہ نہیں رہے گا، نہ کسی کا عمل چھپا رہے گا، نہ کوئی بندہ چھپا رہے گا. کوئی کہے جی بندہ فلانا رہ گیا ہے نیچے زمین میں پڑا ہے، فلانے کا دادا نہیں آیا تو فلانے کا چاچا نہیں آیا، بالکل ایسا نہیں ہوگا. سارے کے سارے باہر آ جائیں گے. رب تبارک و تعالی نے فرمایا فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، اس بندے کو اس کا نام اعمال دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، وہ خوشی خوشی جا کے لوگوں کو کہے گا فَيَقُولُ هَاؤْمُ اقْرَءُوا کِتَابِیَہ، اوے ذرا پڑھو تو صحیح میری کتاب یار، اوے ذرا پڑھو نا میری کتاب کیا لکھا ہوا ہے اس میں. وَأَمَّا مَنْ أُوتِیَ، ہاں فرمایا کہ اِنِّی ظَنَنْتُ أَنِّی مُلَاقٍ حِسَابِیَہ، مجھے یقین تھا میرا حساب ہوگا، مجھے یقین تھا کہ قیامت کا دن آئے گا، مجھے یقین تھا کہ مرنے کے بعد اٹھنا ہے. اس دن پھر اپنے عقیدے کا پرچار کرے گا وہ بندہ، ہیں لوگوں کو جا جا کے کہے گا پڑھو کیا لکھا ہوا ہے دیکھو. ہیں رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جی فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، وہ من مانی سکون کی زندگی میں ہوگا، وہ ہیں جنت میں، فی جنت عالیہ، اونچی جنت میں ہوگا. قطوفها دانیہ، پھلوں کے خوشے لٹکے ہوئے ہوں گے. اور انہیں کہا جائے گا کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ،
لیا، تم نے دنیا کی زندگی میں جو کچھ بھیجا تھا آخرت کے لیے، آج اسی کا بدلہ، ہنیئا خوشی خوشی، کلو واشربو، کھاؤ بھی اور پیو بھی۔ ہیں جی واما من اوتی کتابہ بشمالہ، اور جسے نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا اس کی کیفیت کیا ہوگی؟ فیقول یا لیتنی، وہ کہے گا ہائے 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 افسوس، لم اوت کتابیہ، مجھے یہ کتاب ہی نہ ملتی، ولم ادر ما حسابیہ، میرا حساب میں جانتا ہی نہ کہ میرا حساب کیا ہے، یا لیتہا کانت القاضیہ، ہائے افسوس، ہائے کاش کہ آج موت ہی آ کے میرا کام پورا کر دیتی، میں مر جاتا۔ ما اغنا عنی مالیہ، میرے مال نے مجھے کوئی نفع نہیں دیا، مال کمایا تھا لیکن نفع نہیں ہوا۔ حالک عنی سلطانیہ، میری وہ طاقت قوت ساری ختم ہو گئی، وہ پروٹوکول، وہ بدماشی، وہ گن پستول کے ساتھ تصویریں فیس بک پر، ہیں جی مہر سارے تباہ کر دیتا ہے، کھوکھر بھن کے رکھ دیتا ہے، تن کے رکھ دیتا ہے، یعنی کھوکھر آپ تنیا پہ ہوئے، آپ بھنے پہ ہوئے، ہے یا نہیں؟ یہ تربیت دی جاتی نا بچوں کو، بیٹے پھول کے رہنا ہے تم نے، بدماش بن کے رہنا، نہیں نہیں نہیں، چودھری بن کے رہنا، نہیں نہیں نہیں، کچھ نہیں ہے ہم یار۔ حضرت میاں شیر محمد رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک علاقے کے چودھری آئے جی، آپ لے گئے انہیں بٹھایا، ان کا جو میراثی تھا نا خادم، اسے کہا کہ آپ باہر ہی بیٹھو یار، آپ کا اسٹیٹس نہیں ہے نا، اسٹیٹس ہی تو لیٹ ڈوبا ہے۔ آقا علیہ السلام کے صحابی ہیں جی، انہوں نے اور ان کے غلام نے ایک جیسا سوٹ پہنا ہوا ہے، بڑا قیمتی لباس۔ کسی نے کہا حضور یہ آپ کا غلام ہے یا آپ اس کے غلام ہیں؟ انہوں نے کہا کیوں؟ کپڑے ایک جیسے ہیں۔ کہا کہ ہم جن کے غلام ہیں نا ان کی تعلیم یہی ہے، یہ آقا علیہ السلام کا فرمان ہے۔ تو میاں شیر محمد رحمۃ اللہ کے پاس وہ آئے تو انہوں نے کہا جی آپ باہر بیٹھے ہیں، اندر بیٹھ گئے۔ میاں شیر محمد نے فرمایا کھانا لے کر آئے گھر سے، میں کہ یہ کھانا اسے بھی بلا لیں، نہیں حضور وہ میراثی ہے نا، خادم ہے ہمارا، تو وہ باہر بیٹھے گا، اس کا یہ مقام نہیں ہے، وہ فقیر ہے۔ آپ نے فرمایا اچھا، سب کو روٹی اندر دے دی، روٹی اٹھائی اور لے گئے اس کے پاس، اس کے ساتھ ہی بیٹھ گئے۔ اس نے کہا آپ کیا کر رہے ہیں؟ میں تو کمی ہوں۔ اس نے کہا کوئی فرق نہیں، قوم ہماری ایک ہے۔ اس نے کہا وہ کیسے؟ ان کا تو ان کا کمی ہے، میں مدینے والے کا کمی ہوں۔ اس کے ساتھ بیٹھ گئے، ایک توجہ ڈالی نہیں میاں شیر محمد رحمۃ اللہ نے، وہی چودھری اس کے جوتے اور بسترے اٹھا کے پیچھے پیچھے چل رہے تھے۔ یہ بندہ جو ہے نا، یہ نہ دیکھے میں فلانا ہوں، یہ قومیں تو صرف تعارف کے لیے ہیں بھائی، ان میں کون سی پھوک بھری ہوئی ہے؟ تو نعوذ باللہ من ذالک، ایسے دماغ خراب ہوئے ہیں لوگوں کے، بچوں کے دماغ خراب کیے جاتے ہیں۔ ایک لڑکا میرے پاس ہی پڑھتا تھا، وہ ایسے بچوں کہتا اے تن نہیں پتہ میں رانا ہوں نا، دو تین منڈیاں پھڑ کے انہوں کو کٹیا۔ میں کہا ہاں جی ہوں کون ہوتے ہیں؟ وہ کہتا استاد جی کچھ بھی نہیں ہوتے ہم تو۔ میں کہا بس اتنی دیر سی ہر شے ختم، فنا ہو گئی، اکڑنے کی کیا ضرورت ہے؟ میں جی چودھری گجر ہوتا ہوں۔ میں کہا وہی جڑا دودھ پانی ملا کے پلائیں گے؟ کہتے نہیں دودھ پانی حرام ہے ملانا، اسی پانی میں دودھ ملانا۔ کیا کرے بندہ؟ ایسے ایسے بے ایمان ہو گئے لوگ۔ رب تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا جی دیکھیں، وہ کہے گا جی حالانکہ عنی سلطانیہ، آج وہ پروٹوکول، وہ بدماشیاں، طاقت قوت ہر شے فنا ہوگی میری۔ رب تبارک و تعالی فرمائے گا خذوہ فغلوہ، میں اسے پکڑ لو، اسے باندھ دو، فغلوہ، اسے توق ڈال دو اس کے گلے میں لوہے کا، ثم الجحیم صلو، پھر اسے جہنم ڈال دو، ثم فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا فاسلکوہ، پھر 70 گز لمبا زنجیر اس کے ساتھ اسے باندھ دو، 70 گز لمبا زنجیر جہنم کی آگ کا بنا ہوا اس کے ساتھ اسے باندھ دو۔ سزا کس چیز کی ہے؟ انہ کان لا یؤمن باللہ العظیم، یہ عظمت والے رب پر ایمان نہیں لایا تھا، ہاں یہ اللہ تعالیٰ پر ایمان نہیں لایا تھا۔ ولا یحض علی طعام المسکین، اور یہ مسکین کو کھانا بھی نہیں کھلاتا تھا۔ فلیس لہ اليوم ہاہنا حمیم، آج اس کا کوئی دوست نہیں ہے اسے یہ دکھ سنا سکے، جس کے پاس جائے گا وہ کہے گا میں تو خود اس دکھ میں مبتلا ہوں۔ اور فرمایا ولا طعام الا من غسلین، اللہ اکبر، میں ان کو جو کھانا دیا جائے گا نا جہنم کے اندر، صرف ایک ہی کھانا ہوگا، وہ جہنمیوں کے جسم سے نکلنے والی گندگی ہوگی، بس ایک ہی کھانا ہوگا، وہ کہا جائے گا کہ یہی استعمال کرو۔ اللہ اکبر۔ کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا وہ جو جہنمیوں کو پلانے والا کھانا، دیا جانے والا کھانا، پلایا جانے والا پیپ جو ہے، میں اس کا ایک ڈول جو ہے نا اگر زمین پر بہا دیا جائے تو پوری کائنات کے لوگ بدبودار ہو جائیں، کسی سے بدبو جائے ہی نہ، اتنا بدبودار ہے۔ تو بتائیں جی اس کا ایک ڈول پوری کائنات کو گدلا کر دے، پلید کر دے، وہ بدبودار کر دے، تو جسے کھانے کے لیے دیا جائے، جسے پینے کے لیے دیا جائے گا۔ رب تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا
لا یاکلہ الا الخاطئون، میں یہ کھانا صرف انہی کا ہوگا جو خطا کار تھے، ہاں جو رب رسول کی نہیں مانتے تھے، اپنی منمانیاں کرتے تھے۔ رب تعالیٰ نے فرمایا فلا اقسم بما تبصرون وما لا تبصرون، رب نے فرمایا مجھے قسم ہے اس کی جو تم دیکھتے ہو اور اس کی بھی جو تم نہیں دیکھ سکتے۔ جو ہم دیکھتے ہیں زمین کے اوپر جو چیزیں ہیں، جو نہیں دیکھ سکتے زمین کے نیچے جو چیزیں ہیں، جو ہم دیکھتے ہیں اس دنیا کو دیکھتے ہیں، جو نہیں دیکھتے وہ آخرت کو نہیں دیکھتے۔ جو کچھ دیکھتے ہیں یہ دنیا کے باغات دیکھتے ہیں، جو نہیں دیکھ سکتے آخرت کے باغات جنت کو ہم نہیں دیکھ سکتے۔ جو دیکھتے ہیں ہم دنیا کی آگ کو دیکھتے ہیں، جو نہیں دیکھ سکتے جہنم کی آگ کو نہیں دیکھ سکتے۔ رب تعالیٰ نے جتنی چیزیں تمہیں نظر آتی ہیں ان کی بھی قسم ہے، جتنی نہیں نظر آتی ان کی بھی قسم ہے۔ کس بات پر؟ مکے کے کافروں نے کہا یہ قرآن حضور خود بناتے ہیں۔ رب نے فرمایا نا نا نا، انہ لقول رسول کریم، میں یہ تو خلاق کائنات کا وہ کلام ہے جو اس نے حبیب کے ساتھ کیا ہے، اپنے عزت والے شانوں والے رسول کے ساتھ کیا ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وما هو بقول شاعر، فرمایا کہ میرے حبیب یہ قرآن جو ہے نا کسی شاعر کی بات نہیں ہے۔ قلیلا ما تؤمنون، تم بہت کم ایمان لاتے ہو۔ ولا بقول کاہن، اور نہ ہی کسی کاہن کی بات ہے، نہ یہ کہانت ہے نہ کاہن کا قول ہے۔ قلیلا ما تذکرون، تم تھوڑا سمجھتے ہو۔ تنزیل من رب العالمین، یہ سارے جہانوں کے پالنے والے کی طرف سے نازل کیا ہوا قرآن ہے۔ اور فرمایا رب تبارک و تعالی نے اللہ اکبر وَلَوْ تَقَبَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ، میں تم تو کہتے ہو نا حبیب نے پورا قرآن بنا کے ہماری طرف منسوب کر دیا ہے، میں اگر ہمارا حبیب کو ایک بات بھی ہماری طرف جھوٹی منسوب کرتا نا، بنا کے اپنی طرف سے نام میرا لے دیتا، رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ، ہم اپنے حبیب کو بھی بڑی طاقت کے ساتھ پکڑ لیتے ہیں۔ اور آگے دیکھیں ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ، ہم دل کی رگ کاٹ دیتے، دل کی رگ کاٹ دیتے جس سے ان کی وفات ہو جاتی۔ فما منکم من احد عنہ حاجزین، پھر کوئی بندہ جو ہے نا اگر حبیب ہمارے بارے میں بات کر دیتے پھر کوئی بندہ نہ ہم سے ہمارے حبیب کا بدلہ لے سکتا اور نہ ہی ہمیں روک سکتا۔ بتائیں بھائی، ہمارے حبیب ہمارے بارے میں کوئی بات نہیں کرتے، بات وہی کرتے ہیں جو ہم وحی فرماتے ہیں بس۔ رب تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا وَإِنَّهُ لَتَذْكِرَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ، میں یہ قرآن جو ہے یہ نصیحت ہے پرہیزگاروں کے لیے۔ وَإِنَّا لَنَعْلَمُ أَنَّ مِنكُم مُّكَذِّبِينَ، ہمیں معلوم ہے کہ تم میں جھٹلانے والے ہیں، قرآن کو جھوٹا کہتے ہیں، ہمیں جھوٹا کہتے ہیں، ہمارے حبیب کو جھوٹا کہتے ہیں۔ وَإِنَّهُ لَحَسْرَةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ، میں یہ قیامت والے دن کافروں پر حسرت بن جائے گی، کہیں گے واہ حسرتا، ہائے کاش ڈوب گئے، غرق ہو گئے، مر گئے، رڑ گئے بیڑا، ہیں جی مر گئے، ہم تو نہ کہتے ایسی باتیں، قرآن کو مان لیتے۔ رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِنَّهُ لَحَقُّ الْيَقِينِ، میں یہ تو یقینی حق ہے۔ آگے کیا فرمایا رب تعالیٰ نے فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ، میں حبیب پیارے آپ عظمت والے اپنے عظمت والے رب کے نام کی تسبیح پڑھیں۔ دیکھیں ذرا غور کریں یہ کیوں فرمایا جی، آخر اس کا جوڑ تو ہوگا نا۔ پیچھے بیان ہو رہا ہے حبیب کریم علیہ السلام کے متعلق، پورے رکوع میں انہوں نے کہا کہ قرآن جو ہے یہ ان کا اپنا بنا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر یہ ہماری طرف ایک بات بھی منسوب کر دیتے تو ہم یہ سزا دیتے، اپنے حبیب کو بھی سزا دے دیتے۔ تو اس سے ثابت کیا ہوا کہ حبیب کریم علیہ السلام جو ہیں وہی بیان فرما رہے ہیں جو رب تعالیٰ نازل فرما رہا ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ اچھا رب تعالیٰ نے فرمایا حبیب آپ اپنے رب کے نام کی تسبیح پڑھیں، اپنے رب کے نام کی تسبیح پڑھیں۔ کس بات پر؟ سبحان اللہ، کچھ ملے تو پڑھا جاتا نہیں۔ رب تعالیٰ نے فرمایا حبیب ہم نے آپ کو یہ وحی دی ہے، آپ اس پر تسبیح پڑھیں، سبحان اللہ کہیں آپ ہمیشہ سبحان اللہ کہتے رہے، واہ واہ مولا تیرا احسان ہے کہ تو نے مجھے وحی عطا فرمائی ہے۔ تو بتائیں بھی آقا علیہ السلام نے فرمایا جس بندے کو رب قرآن کا علم دے وہ پھر کہے یار مجھ سے فلانا امیر ہے تو اس نے قرآن کی توہین کی ہے۔ کتنی بڑی بات ہے، اس سے ثابت کیا ہوا پوری کائنات میں سب سے بڑی دولت جو ہے نا وہ یہی ہے۔ امام محمد رحمۃ اللہ کو ایک مرتبہ پیسوں کی ضرورت پڑی، آپ نے ایک بندے کو جا کر کہا یار اگر تم مجھے مسئلہ بتا دینا، اگر تو مجھے 2 درہم مجھے چاہیے، اگر وہ تو مجھے دے دے تو میں تجھے نا دین شریعت کے 2 مسئلے بیان کروں گا۔ اس نے کہا لو، وہ چونکہ اسے دین کے ساتھ کوئی لگاؤ نہیں تھا، اس نے کہا نہیں رہنے دیں جی، رکھیں اپنے پاس مسئلے، مجھے ضرورت نہیں ہے۔ وہ تاجر تھا، آپ واپس آ گئے۔ کچھ عرصے بعد نا اس بندے نے کو بچپن میں اپنی بیٹی کے بچپن میں قسم کھائی تھی اپنی بیٹی کو دنیا جہان کی ہر چیز دوں گا میں جہیز میں، اس کی جب رخصتی کروں گا میں۔ اچھا اب وہ سارے مولویوں کے پاس گیا، ساری چیزیں اکٹھی کیسے کریں؟
پہلے تو سارا درخت کاٹوں وہ لے کر آؤں، پھر سارے جہان کی کرسیاں اکٹھی کروں، سارے جہان کی منجیاں چارپائیاں اکٹھی کروں، میں سارے جہان کی بلیاں اکٹھی کروں، ہے یہ نہیں، سارے جہان کی ہر شے اکٹھی کروں، تو ہر چیز کیسے دوں گا اپنی بیٹی کو میں؟ تو بڑا پریشان، جس مولوی کے پاس جائے وہ کہے بھائی کسی اور کے پاس جا، جہاں بھی جائے وہ کہے کسی اور کے پاس جا۔ وہ چلتے چلتے امام محمد کے پاس آیا، امام محمد نے فرمایا اس وقت تو میرے مسئلے 2 درہم کے تھے، اب مہنگے ہو گئے ہیں۔ ہاں جی، ہوں آیا سی نا پکوڑے، اب رمبا نہیں، اب تو 10 روپے دے گا تو بتاؤں گا مسئلہ تمہیں، طبیعت بھی تو صاف ہو نا، تجھے پتہ چلے کہ اہل دین کو کیسے حقیر جانا جاتا ہے، دین کو کیسے ہلکا سمجھا جاتا ہے۔ تو اس نے کہا جی ٹھیک ہے میں 10 درہم دینے کو تیار ہوں، آپ نے میں اپنی بیٹی کو صرف رب کا قرآن دے دے، صرف رب کا قرآن، اتنی بڑی نعمت ہے، میں گارنٹی دیتا ہوں تیری قسم پوری ہو جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی اسی پہ شکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔